بچوں کو سپانسر بعد میں تلاش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انہی بچوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید اس ادارے کو بڑا کیا ہے. تو یہ جو آپ کو یہ میں سنا اس لیے رہا ہوں کہ اگر آپ توکل کا یہ مقصد ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. جب آپ اپنا سب کچھ لے کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. لیکن عزیز طلبہ و طالبات، بطور خاص آپ کو یہاں تک پہنچانے میں یعنی ہمارے بہت سارے ساتھیوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. مجھے ڈاکٹر فصاحت علی خان یاد آ رہے ہیں جو یونیورسٹی کے ڈین تھے اور بہت ہی قابل احترام شخص تھے. ان سے مجھے سیکھنے کا بہت موقع ملا. میں چاہتا تھا کہ وہ چیئرمین بنے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اسی صورت میں ہی شامل ہوں گا کہ آپ چیئرمین بنیں گے. تو یعنی ہماری جو آج جو ہے وہ آپ دعا بھی کریں. ہمارے اس وقت جو چیئرمین صاحب ہیں جو کہ اس مظفر آباد کے ادارے میں بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن بھی ہے، وہ بھی صاحب فراش ہیں. اور ہمارے ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب اس وقت ہمارا وہ جو کارواں ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب اس وقت ہماری سربراہی کر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کی قربانیوں سے یہ کام جو ہے وہ آگے بڑھا ہے. ان سب کی اگر قربانیاں نہ ہوں تو شاید آپ اس جگہ تک نہ پہنچ سکتے. میں نے بھی اپنی 10 عیدیں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کی، اور میں نے بھی کبھی چھٹی کا کوئی تصور نہیں رکھا. ایک جدوجہد تھی جو ہم نے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک بہت بڑی ایک برکت بھی ڈال دی. اس ریڈ فاؤنڈیشن کے ادارے سے پھوٹنے والے ادارے بھی بہت سارے ہیں، جس میں سے ایک ادارہ آفاق ہے. وہ بھی ملک کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے. وہ ریڈ فاؤنڈیشن کی تحریک پر ہی بنا، اور اس وقت پاکستان میں وہ کریکلم ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا ادارہ ہے. یعنی اس جتنا کریکلم ڈیولپمنٹ کا انفراسٹرکچر کسی کے پاس بھی نہیں ہے. 450 کے لگ بھگ لوگ کام کرتے ہیں، اور 1 کروڑ سے زیادہ بچہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس ادارے سے استفادہ کر رہا ہے. اور اس وقت جو ہے ایک بات آپ کو میں یہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی صلاحیت دی ہوئی ہے، مال بھی ایک صلاحیت ہے، لیکن جو یہ قرآن حکیم کی جو آیت ہے نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رزق میں صرف مال شامل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو بھی صلاحیت دی ہوئی ہے اسے انسانوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا، یہ آپ کا اصل امتحان ہے. اور مجھے آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ معاشرے کی بہتری کے لیے ایک اپنے اپنے دائروں میں ایک امید کی کرن بنیں گے. میں آپ کو مجھے اس سفر میں بے شمار لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا. بہت بڑے لوگوں سے، مختار مسعود صاحب، ان سے انہوں نے خود مجھے تلاش کیا. یہ بھی اس بات کی مثال ہے کہ آپ اگر کسی بڑے مشن پہ نکلتے ہیں تو میں نے مختار مسعود صاحب کو نہیں تلاش کیا، مختار مسعود صاحب نے مجھے تلاش کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کی جو جمع پونجی ہے میں نے فیصلہ کیا کہ وہ میں آپ کے حوالے کر کے جاؤں، اور میں اس سے ایک سکول بنانا چاہتا ہوں. آپ کچھ جگہ مجھے دیں. یعنی یہ جو 150 بلڈنگز ہیں، ہر بلڈنگ کے پیچھے ایک سٹوری ہے، اور ہر یتیم بچے کے پیچھے ایک سٹوری ہے.
جب وہ بلڈنگ بن گئی تو میں ان کے پاس گیا لاہور. بہت بڑی بلڈنگ انہوں نے بنائی ہے چوکی کے مقام پہ سمانی میں. جب وہ بن گئی تو میں ان کے پاس پہنچا. میں نے ان سے کہا کہ آپ افتتاح کے لیے ہمیں تاریخ دیں. تو کچھ سوچ کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا, میری ایک شرط ہے افتتاح کے لیے. میں نے کہا وہ کیا شرط ہے؟ کہنے لگے کہ افتتاح کی تقریب میں صرف 2 آدمی ہوں گے, ایک میں ہوں گا اور ایک آپ ہوں گے. میں نے بڑی مشکل سے ان سے اجازت لی کہ آپ کم از کم اساتذہ کو تو آنے دیں, اور انہوں نے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر افتتاح کیا. اور انہوں نے جس وقت اس جگہ کا انتخاب کیا تھا تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے اس گاؤں کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ میں نے 4-5 جگہ ان کو بتائی تھی کہ یہاں آپ سکول بنا سکتے ہیں. تو میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا, آپ نے انتخاب کیا ہے. کہنے لگے جب میرے والد نے ہجرت کی تھی تو وہ ایک رات اس گاؤں میں رہے تھے. اس گاؤں کا میرے اوپر بہت قرض تھا جو میں نے چکانے کے لیے جو ہے اس گاؤں کا انتخاب کیا ہے. تو آپ کے اوپر بھی اب اس ادارے کا بھی ایک قرض ہے. جس نے اس سے استفادہ کیا ہے اس ہر فرد کے ذمے یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے معاشرے کو منور کرے. یہ اس کا میسج ہے اس ادارے کا. اور یہاں سے جب میں فارغ ہوا تو اس وقت تو میں سوچتا تھا کہ میں شاید اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں. پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا, جس وقت میں نے ریڈ فاؤنڈیشن بنائی تو میں سوچتا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ تعلیم ہے, لیکن 20 سال میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ تعلیم بھی بڑا مسئلہ ہے لیکن تربیت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کچھ تربیت کے لیے کام کروں, اور میں نے وہ کام ریڈ فاؤنڈیشن کے لیے شروع کیا. لیکن جب ایک تھوڑا نظام بن گیا تو پھر میرے سامنے یہ سوال آیا کہ کیوں نہ میں اب پاکستان کے 3 لاکھ اداروں کو تربیت کے لیے کام کروں. تو میں نے پھر دوبارہ ایک ادارہ بنایا. جس وقت فارغ ہوا میں اس وقت یہ میرے پیش نظر نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اور مجھے ہمت دی اور توفیق دی. اور پہلے جیسے خواب تھا, آپ کا جب ایک خواب پورا ہو جاتا ہے نا آپ کا کانفیڈنس بہت بڑھ جاتا ہے. دوسرا خواب پورا ہو گیا تو کانفیڈنس اور زیادہ بڑھ گیا, اور تیسرا خواب اب ذرا بڑا خواب ہو گیا. اس وقت 3 کروڑ 75 لاکھ مائیں ہیں, جوڑے ہیں جو اولاد پیدا کر رہے ہیں. اور اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کردار سازی میں وہ ماؤں کی تربیت ہے, وہ اساتذہ کی تربیت ہے. اور اب ہم آزاد کشمیر میں الحمدللہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی مل کے کام کر رہے ہیں. ریڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ جو باقی اور پرائیویٹ سکول ہیں ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. اور ہم نے اساتذہ کی تربیت کے لیے آزاد کشمیر میں 10 انسٹیٹیوشنز بنا دیے ہیں کہ جو استاد کو مدرس سے معلم اور معلم سے مربی بنائے. اس وقت بالعموم استاد سے ٹیوٹر بن گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی تھے اور مربی بھی تھے. تربیت میں جہاں استاد کا کردار ہے اس کے رول کو بحال کرنا پڑے گا, وہیں ماں کے رول کو بحال کرنا پڑے گا. اور ماں کی تربیت کے لیے بھی ہم نے ادارے بنانے شروع کیے ہیں, اور انشاءاللہ وہ بھی مستقبل میں آزاد کشمیر کے ہر علاقے میں پہنچیں گے, ہر شہر اور ہر دیہات میں پہنچیں گے. چونکہ ہمارے وطن کی جو تقدیر ہے وہ ہم ہی نے بدلنی ہے. کوئی باہر سے آ کے اس ملک کو ٹھیک نہیں کرے گا. جو ہمارا کردار کا بحران ہے اس پر بھی ہم ہی نے قابو پانا ہے. جو اس ملک کی تعمیر کرنی ہے وہ بھی ہم سب نے ہی کرنی ہے. اور یہی وہ میسج ہے, یہی وہ پیغام ہے جو ریڈ فاؤنڈیشن نے آپ کے لیے اس انفراسٹرکچر کو بنا کے دیا ہے. یہ اپرچونٹی دی ہے کہ آپ معاشرے کے لیے کام کر سکیں, آپ دوسروں کے لیے کام کر سکیں. اور آج کی دنیا میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے مارک زیورک کا نام آپ میں سے سب نے سنا ہوا ہے. اس کی جب شادی ہوئی تو اس کی بیٹی کی ولادت ہونے والی تھی. تو اس نے اپنی بیٹی کی ولادت سے پہلے
अपनी बेटी को एक खत लिखा है। मार्क ज़ुकरबर्ग यहूदी है और दुनिया में थोड़े से यहूदी हैं जो पूरी दुनिया के अंदर छाए हुए हैं, लेकिन मार्क ज़ुकरबर्ग की उस खत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें किस हद तक आगे बढ़कर जो है वो दुनिया, हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। मुकाबला किरदार में होता है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरी बिल्कुल इस बात पर पुख्ता, अगर हमने अपने किरदार के बहरान पर काबू पा लिया तो पाकिस्तान एक सुपर पावर है। पाकिस्तान को सुपर पावर बनने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन एक ही मसला है हमारा, और वो किरदार का बहरान है, और वो हम सब ने मिलकर उस पर काबू पाना है। हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है, और अगर हम ये ना कर सके तो हम उस नबी की उम्मत हैं जिसे लोग नबुव्वत से पहले सादिक और अमीन के नाम से जानते थे। लेकिन आज हमारी शनाख्त क्या है, दुनिया में आज हमारी शनाख्त क्या है, और क़यामत के दिन हम ये जो मुसलमान सोसाइटी है जिसकी ये शनाख्त है, इस वक्त इस्लाम के रास्ते में सबसे जो बड़ी रुकावट है वो हमारा किरदार है। हमें तबलीग करने के लिए किसी तकरीर की जरूरत नहीं है। जो तबलीग हम अपने किरदार से इस वक्त दुनिया में कर सकते हैं वो दुनिया को बदल सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने किरदार की सिमत पे तवज्जो दें। मुझे उम्मीद है कि रीड फाउंडेशन के इस मिशन को आगे बढ़ाने में आप में से हर फर्द, जो भी इसका साबिक फर्द है, इसके साथ वाबस्ता रहा है, उसकी ये जिम्मेदारी है। मुझे ये इस बात की भी खुशी है कि डॉक्टर साहब भी हमारे एक प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं। जब ये तालीम के अंदर थे, एक टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम था स्कॉलरशिप का, तो डॉक्टर साहब उसका हिस्सा रहे हैं, और अब ये हमारे चेयरमैन हैं। तो हम इसी तरह से आप में से लोगों ने कल आगे बढ़ के इस रीड फाउंडेशन को चलाना है। आप इसके दस्तोबाजू भी बने, इस अलमनाय को उस तरह का एक रस्मी सा अलमनाय ना बनाएं जो साल 2 साल में एक दफ़ा इकट्ठे होते हैं। इसको मकसद ज़िंदगी बनाएं, इसको एक ऐसा वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म बनाएं जो माशरे की तब्दीली का प्लेटफॉर्म हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। ये बानी रीड फाउंडेशन जनाब महमूद अहमद साहब थे। कहानी का एक पहलू इन्होंने बयान किया, तस्वीर के एक रुख। वो रुख ये था कि 374 बच्चे थे और उन 374 बच्चों की कफालत का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा था। तो अल्लाह ताला ने इनके जहन में बात डाली कि आप इरशाद अहमद हक्कानी साहब से मिलें। इन्होंने राब्ता किया, वो बच्चे हो गए, और सालों तक, आज की तारीख तक सैकड़ों लोग रीड फाउंडेशन के काम से ऐसे वाबस्ता हैं कि जो इरशाद अहमद हक्कानी साहब के उन कॉलम्स से जिन्होंने रीड फाउंडेशन में शमूलियत इख्तियार की थी। 2019 में जब ये कोविड आ गया और इस कोविड ने पूरी दुनिया में क्राइसिस आ गया और तकरीबन ऐसी फिजा बन गई थी कि शायद ये तालीम का सिलसिला, ये स्कूलों का सिलसिला इस तरह से चल ना पाए और लोगों के अपने माशी हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। तो रीड फाउंडेशन का ये जो कफालती इताम का प्रोग्राम है, इसमें उस वक्त तकरीबन कोई 12,000 बच्चे ज़ेर तालीम थे। उनमें से 3500 बच्चे ऐसे थे कि जिनकी कफालत का कोई बंदोबस्त नहीं था, या जिनके डोनर्स उनको छोड़ गए थे अपने माशी हालात की वजह से या बेयकीनी की वजह से। एक दिन मैं सुबह दफ्तर गया, कोविड से लॉकडाउन होने से पहले, तो शफीक खान साहब और मैं, चूँकि अल्लाह ताला ने हमें ये खुशनसीबी बख्शी है कि हम इसी कॉज से वाबस्ता हैं और ख़ास तौर पे कफालती इताम के इस प्रोग्राम से वाबस्ता हैं, तो मैंने देखा तो शफीक साहब आए जो जनरल मैनेजर हैं और आकर के मेरे पास ऐसे कुर्सी पे बैठे और अपने सर पे हाथ रख लिया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप परेशान लग रहे हैं, अल्लाह खैर करे। तो कहने लगे उस्मान भाई परेशान इसलिए हूँ कि 3500 बच्चे इस वक्त
انسپانسرڈ ہیں ان کی کفالت کا اگر ہم بندوبست نہیں کر سکے تو آرگنائزیشن بہت بڑے قرضے میں چلی جائے گی, بہت بڑے ڈیٹس میں چلی جائے گی, اور ممکن ہے کہ ان بچوں کی تعلیم کا یہ سلسلہ بھی جاری نہ رہ سکے. تو میں نے ان سے گزارش کی, میں نے کہا کہ اللہ کے حبیب جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یتیم پیدا کیا تھا, ان کے لیے اسباب بنائے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے مرتبے پہ فائز کیا, پھر خاتم النبیین قرار دیا, تو ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے نسبت عطا کر رکھی ہے, ان کی کفالت کا بندوبست بھی ہو جائے گا. لاک ڈاؤن ہو گیا, دفتر بند ہو گیا, میں گھر میں تھا, تو ایک دن ایک دوست سے میں نے رابطہ کیا, میں نے کہا کوئی بات ہو سکتی ہو کسی سے, تو وہ کہنے لگے کہ میں آج کل جاوید چودھری صاحب کے ساتھ وابستہ ہوں. میں نے ان سے گزارش کی, میں نے کہا اگر جاوید چودھری صاحب سے آپ ریڈ فاؤنڈیشن کا تعارف بیان کر دیں اور وہ ہمیں کچھ وقت دے سکیں تو ان کی بڑی نوازش ہوگی, ہم ان سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. چودھری صاحب سے انہوں نے بات کی, چودھری صاحب نے ہمیں وقت دیا. کووڈ کے دنوں میں جب ملنا ملانا یہ ساری چیزیں تقریباً ترک تھیں, میں آیا, محمود صاحب کو ساتھ لیا, شفیق صاحب, میں, محمود صاحب چودھری صاحب کے پاس ان کے دفتر میں حاضر ہو گئے. انہوں نے ارشاد احمد حقانی صاحب کی بات کی, تو میرا خیال یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب کی بات اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ زندوں کو بھی ہمیں وہ کریڈٹ, وہ انفرادیت دینی چاہیے جو اس وقت ہم مردوں کے لیے کرتے ہیں. جاوید چودھری صاحب سے جب ہم نے یہ بات کی کہ سر 3500 بچے اس وقت اسپانسرشپ کے مطلوب ہیں, مستحق ہیں, منتظر ہیں, اور ان کی کفالت کا ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے, تو چودھری صاحب نے کہا کہ پہلا ڈونر آج سے آپ کا میں ہوں, ایک بچے کی کفالت کا ذمہ میں لیتا ہوں, اور جب تک زندہ ہوں تب تک یہ کفالت جاری رہے گی. اور مر گیا, اور اگر میں مر گیا تو میں اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ یہ بچہ جب تک آپ کما رہے ہیں تب تک اس بچے کی کفالت جاری رکھنی ہے. اور دوسرا اعلان انہوں نے کیا, وہ دوسرا اعلان یہ تھا کہ میں اپنے علاقے میں ایک ریڈ فاؤنڈیشن کا سکول بناؤں گا. آج وہ سکول گرلز ہائی سکول ہے, لالا موسیٰ میں وہ سکول ہے, اور مارچ میں اس کا انوگریشن ہوا. اس وقت 300 بچیاں وہاں پہ زیر تعلیم ہیں. چودھری محمد خان صاحب جو ان کے والد ہیں, ان کے اصالہ ثواب کے لیے بنایا تھا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور انہوں نے جو ایک بچے کی کفالت کا ذمہ لیا, اس کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ سینکڑوں لوگ اور پھر سے پیوست ہو گئے, پھر سے جڑ گئے, اور ان لوگوں نے ریڈ فاؤنڈیشن کی سرپرستی کی, اور اللہ کے فضل و کرم سے کفالتی ایتام کا وہ پروگرام بلا تعطل, بلا رکاوٹ اسی طرح سے جاری و ساری ہے. اور اس وقت 13,000 بچے اس پروگرام کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کی کتابیں, کاپیاں, یونیفارم, ساری ضروریات مخرجات کے تعاون سے پوری ہو رہی ہیں. میں گزارش کروں گا جناب جاوید چودھری صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں, اور ریڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ جو ان کے تجربات ہیں, جو مشاہدات ہیں, ان سے حاضرین کو, ناظرین کو آگاہ کریں. لیکن میری درخواست یہ ہوگی, تھک آپ زیادہ چکے ہیں, گرمی بھی ہے, لیکن ان کا استقبال ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو یہ لگے کہ میں اگر اسلام آباد سے کل آپ کے لیے آیا ہوں, ساری رات آپ کے لیے سفر میں گزاری ہے, اور صبح سے آپ کے لیے یہاں بیٹھا ہوں, تو آپ اس کی قدر کرنا جانتے ہیں, اور آپ میزبانی کرنا جانتے ہیں. جناب جاوید چودھری صاحب, زوردار تالیوں میں, تالیاں ایسے بجیں گی تو چودھری صاحب بات نہیں کریں گے, زوردار تالیوں. بہت شکریہ. جی ہینڈ مائک بھی آپ تشریف رکھیں. یار یہاں پہ ایک بچہ تھا, بڑا چلاک سا, تیز سا بچہ, وہ کدھر ہے, شرارتی بچہ تھا. بچہ اس کو آگے بھیج دیں. یہاں پہ بار بار بچہ آ رہا تھا یہاں سٹیج پہ, وہاں تلاش کریں بچے کو کدھر گیا. وہ یہاں پہ ایک بچہ تھا جو بار بار یہاں آ رہا تھا, تو بچہ کہاں ہے, والدہ اس کو کھینچ کے واپس لے جاتی. تو بڑا ڈیرنگ بچہ ہے, اس کو آگے بھیج دیں, یہاں پہ بھیجیں. یہاں پہ لڑکا بچہ بھاگ تو نہیں گیا. وہ ہم 8 بہن بھائی ہیں نا جی, تو ہماری والدہ نے ہمیں جوتوں سے پالا ہے جی, 8 تھے نا جی. تو والدہ ایک کو پھینٹا لگاتی تھی اور آخر تک جاتی تھی وہ. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ہم سب کو اتنے جوتوں سے کیوں پالا ہے. اس نے کہا 8 تھے, میں کس سے پیار کرتے. تو میرے پاس ایک ہی طریقہ تھا کہ سب کو ایک جگہ پہ بٹھایا جائے اور چھترول کی جائے اوپر سے لے کے نیچے تک. تو مائیں مختلف بچوں کو مختلف طریقے سے پالتی ہیں, لیکن ہماری والدہ نے ہمیں چھتروں سے پالا تھا. وہ بچہ اگر ہو تو اس کو سٹیج پہ بھیجیں, مہربانی ہوگی. یہاں پہ تھا ایک بچہ جو بار بار وہاں پہ آ رہا ہے, ڈیرنگ ہے, اس کے اندر نا جرأت ہے, بڑی ہمت ہے. میں اس کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں اگر ہے تو, نہیں تو کوئی بچہ بھیج دیں یہاں پہ, کوئی بچہ یا بچی. تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس کو لائیولی کرتے ہیں نا, بور ہو گئے بندے, تھک گئے. کوئی بچہ ہے جی کوئی یہاں پہ, اسکول کے بچوں میں سے کسی کو بھیجیں. آ جائے. ہم پوری زندگی بچے کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ آپ نے بیٹا سٹیج پہ نہیں جانا, اور جب وہ اس پہ یقین کر لیتا تو پھر ہم کہتے ہیں سٹیج پہ جا کیوں نہیں رہا. آ جائے بیٹا, یہ وہاں لے کے کھڑے ہو.
दोनों आ जाए, क्या मसला, वो उधर जाना वहाँ पे और एंड पे आ जाओ। एलिफेंट देखा है कभी? हाथी, हाथी देखा है? हाथी कैसा होता है? बड़ा, कैसा, कितना बड़ा बहुत है? बहुत कितना बड़ा होता है? बहुत। कैसा, एक्सप्लेन करो जरा, किस टाइप का होता है? आपको है पता? एक्सप्लेन करो, बताओ इसको बच्चे को। काफी बड़ा होता है हाथी। कैसा, ऊपर मोबाइल, ये वहां से ऐसे पकड़ना, हाँ जोर से, हाथी काफी बड़ा होता है, हाँ उसकी एक सूंड होती है आगे से, हाँ उसकी 4 टांगे होती हैं और एक दुम। क्या और बंदर भी देखा? बंदर कभी? बंदर नहीं देखा? बंदर नहीं देखा, अच्छा। और आपने देखा? आ जाओ तो, आ जाओ। मंकी देखा? अच्छा, मंकी भी नहीं देखा। वो हमारे जैसे ही होता है बेटा। हाँ, मंकी देखा? कैसा होता है? कैसा होता है? हाँ हाँ बोलो यार, कमाल कर रहे हो। कैसा होता है? ओके, अब मैं आपको बताऊंगा और जाना नहीं है आपने, जाते हुए सारे गुब्बारे लेके जाते, ठीक है? दुनिया में एक जगह है जिसको कहते हैं रिवर कांगो। अब रिवर कांगो जो है एक दरिया है कांगो के अंदर, मुल्क है अफ्रीका के अंदर, उसको कहते हैं रिवर कांगो। उस तरफ आऊंगा मैं। रिवर कांगो की स्पेशलिटी क्या है? तो उससे पहले हाथी है। दुनिया में 2 किस्म के हाथी हैं, 2 किस्म के हाथी हैं। एक हाथी है उसको कहते हैं अफ्रीकन एलिफेंट। क्या कहते हैं उसको? अफ्रीकन एलिफेंट। दूसरा जो हाथी है उसको कहते हैं इंडियन एलिफेंट। दोनों हाथी हैं, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ स्पीशीज हैं, ये दोनों मुख्तलिफ नस्लें हैं। हाथी होने के बावजूद दोनों मुख्तलिफ मखलूकात हैं। जब इनका क्रोमोसोम का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि जो इंडियन हाथी है वो अफ्रीकन हाथी के क्रोमोसोम से दोनों में 1.6 का फर्क है। दोनों का 1.6 का फर्क है। यानी दोनों हाथी अगर मिलाए जाए, ये दोनों हाथी हैं बच्चे, ठीक है? दोनों हाथियों को अगर इकट्ठा किया जाए, इन दोनों के अगर क्रोमोसोम चेक किए जाएंगे तो ये दोनों हाथी जो हैं ये 98.4% सेम है। 98.4% सेम है, लेकिन इनके अंदर अगर डिफरेंस है तो वो क्या है? 1.6% का फर्क है। तो दोनों हैं हाथी, लेकिन दोनों मुख्तलिफ मखलूकात, दोनों मुख्तलिफ मखलूकात, ठीक है जी। उसके बाद एक और रिसर्च की गई। वो रिसर्च ये की गई कि हम जो इंसान हैं, स्पीशीज जो इंसानों की है, हमसे करीब तरीन मखलूक कौन सी है दुनिया में जो भी जिंदा है, जो भी जिंदा है, हमारे साथ इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही और उसी तरह सांस ले रही है जैसे हम हैं, और उसी तरह भाग दौड़ कर रही है जिस तरह हम हैं। इस वक्त दुनिया में कौन सी ऐसी मखलूक है जो इंसान के बहुत ज्यादा करीब है? पता ये चला कि रिवर कांगो जो है उसके साथ मंकीज की एक नस्ल है जिसको बनाबस कहते हैं। बोनाबास या बनाबस, जो कहते हैं बनाबस या बोनाबास, ठीक है जी। वो इंसान 8% ने उनको चिंपैंजी बना दिया। मसला ये है कि जितने जानवर इस वक्त दुनिया में हैं, सिर्फ बनाबस वाहिद जानवर है जिसके पिंक लिप्स हैं। इंसान का कमाल ये है कि हमारे लिप्स पिंक होते हैं। बाकी हर जानवर के जो लिप्स हैं, जो होंठ हैं, लिप्स किसको कहते हैं? हाँ, वो काले होते हैं। कभी जानवरों को देखे? भैंस का, बकरी का पिंक नहीं होता। सिर्फ ह्यूमंस हैं जिनके लिप्स पिंक होते हैं, और जो बनाबस है उनके लिप्स भी पिंक होते हैं। कोई फर्क नहीं। हम फ्रंटल सेक्स हैं, बनाबस भी फ्रंटल सेक्स हैं। बनाबस में ट्रांसजेंडर्स हैं, बनाबस में गेज हैं, बनाबस में लिस्बियंस हैं। बनाबस ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, जैसे इंसान ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं। उनकी ट्राइबल सोसाइटी है, पूरा ट्राइब सफर करता है आगे पीछे और ट्राइब मिलके जाता है।
एक ट्राइब दूसरे से राइवलरीज हैं, दूसरे के साथ दुश्मनी है उनके, वो सब एक दूसरे के साथ सुलह करते हैं, सब एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, सब लोग इसी तरह खाते हैं जिस तरह हम खाते हैं। उनको भूख लगती है जब भी वो इमोशनल होते हैं, इंसान भी जब इमोशनल होता है तो भूख की तरफ, वो भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम भी अपने हाथ को रोक नहीं सकते। लिहाजा अगर हम में से सिर्फ 0.8% निकाल दिया जाए तो हम बनाबस होंगे, और अगर उनमें 0.8% डाल दिया जाए तो वो क्या करेंगे? वो हमारी तरह सीधे खड़े होंगे, हमारी तरह शादियां करेंगे, हमारी तरह एजुकेशन हासिल करेंगे, हमारी तरह गाड़ियां बना लेंगे, हमारी तरह जहाज़ बना लेंगे, हमारी तरह मार्स पे उतर जाएंगे, हमारी तरह चांद को मसखर कर लेंगे, हमारी तरह मर्सिडीज गाड़ियां बनाएंगे, हमारी तरह मिनरल वाटर बना लेंगे, हमारी तरह ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे, हमारी तरह ये मार्केट्स क्रिएट कर लेंगे, हमारी तरह एसी ईजाद कर लेंगे, हमारी तरह टेलीविज़न बना लेंगे, हमारी तरह माइक्रोफोन ईजाद कर लेंगे, हमारी तरह एंकर्स बन जाएंगे, हमारी तरह ब्यूरोक्रेट्स बन जाएंगे, हमारी तरह डॉक्टर बन जाएंगे। सिर्फ 0.8% का फर्क है सर उनमें और हम में। जिस दिन वो 0.8% उनका इंक्रीज हो गया तो हमें रिप्लेस करना है, और जिस दिन हम में से 0.8% कम हो गया तो हम बनाबस होंगे, हम चिंपैंजी की वो नस्ल होंगे जो ह्यूमंस के बहुत ज़्यादा करीब, और इस वक्त रिवर कांगो के साथ वो जिंदा है, बाकायदा ज़िंदगी गुजार रही, और उसके ऊपर कैमरे लगा के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनको रिसर्च कर रहे हैं, रोज़ उनको देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, और कोई नई चीज़ तो नहीं सीख रहे, नई टेक्नोलॉजी तो नहीं सीख रहे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने एक तो बनाबस को, उसकी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आपने वो देखने, उसको आपने पढ़ना शुरू करना, और एक अफ्रीकन एलिफेंट और जो इंडियन एलिफेंट का फ़र्क है आपने उसको देखना, और जब आप उनको बनाबस को देखेंगे तो पता चलेगा कि हमें तो उनमें फ़र्क ही कोई नहीं है, और वो हमारी तरह ही है। बस नेचर ने, कुदरत ने ये उनके साथ थोड़ा सा उनको डेफिशिएंसी क्रिएट की कि 0.8% हमसे कम है वो, और जिस दिन उन्होंने इम्प्रूव कर लेना हमसे आगे निकल जाना। जब मजीद उनका साइको एनालिसिस किया गया, साइको एनालिसिस का पता क्या होता है? जब हम सोचते हैं ना तो लोगों के बारे में सोचते, जब आप इनके बारे में सोचोगे नहीं ये क्या चीज़ है, जबकि है ठीक ठाक किस्म की चीज़ वो, तो हम इसको कहेंगे साइको एनालिसिस। क्या करेंगे? साइको। जब हमने उनका साइको एनालिसिस किया डॉक्टर साहब, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ ने कि उनमें सिर्फ 2 चीज़ें कम हैं जो ह्यूमंस में है, उनमें, उनकी साइकोलॉजी में और हम में। नंबर 1 कि वो लोग सोचते नहीं हैं, प्लानिंग नहीं करता। ह्यूमन जो है वो सोचता है, प्लानिंग करता है। एक चीज़, हम प्लान करके लाइफ को गुजारते हैं, वो विदाउट प्लानिंग ज़िंदगी गुजारते हैं, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि वो दूसरे के लिए हेल्पफुल नहीं होता, वो दूसरों के लिए हेल्पफुल नहीं होते। एक बंदा सिर्फ वो बनाबस अपने बारे में सोचेगा, अपनी बीवी के बारे में सोचेगा, अपने बच्चों के बारे में सोचेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा तो अपने ट्राइब के बारे में सोचेगा, उससे आगे दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा। और ह्यूमन का कमाल ये है कि ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, ये दूसरों के बारे में सोचता। और यही वो चीज़ है जिसे शर्फ इंसानियत कहते हैं, कि जब हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो उस वक्त हम इंसान बनते हैं। और अगर हम दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे तो फिर हम इंसान नहीं हैं, फिर हम वो बनाबस के बिल्कुल करीब पहुंचे होंगे। और अगर हम प्लानिंग नहीं करते, अगर हम सोचते नहीं हैं, तो फिर हम में और उस बनाबस में कोई फ़र्क नहीं है, फिर हम वही हैं। फिर हमें चाहिए कि हम मुजफ्फराबाद से निकलें और रिवर कांगो जाके ज़िंदगी गुजारें बाकी, और उसके अलावा हमारे पास कोई और ठिकाना नहीं होना चाहिए। फिर हम ह्यूमंस के या ह्यूमन सोसाइटी के काबिल नहीं, फिर हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, फिर हमें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्पीशीज़ है वो रिवर कांगो के साथ बैठी हुई है और हमारा इंतज़ार कर रहा है। और अगर हम समझते हैं कि हम इंसान हैं तो फिर हमने 2 काम करने हैं, फिर हमने साबित करना है कि अशरफुल मखलूक़ात हैं, क्योंकि हम सोचते हैं, हम प्लान करते हैं, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब ज़हन में याद रखिए कि जो बिजनेस है ना, बिजनेस में आज तक 3 वेरिएशंस आई हैं इस पूरी बिजनेस वर्ल्ड में। पहली जो वेरिएशन है उसको कहते हैं टेकिंग एज, कि इंसान दूसरों से सिर्फ हासिल करना जानता था। यानी हम फर्ज कर लें कि अमेरिका में हैं, तो हमने सोचा कि इतनी ज़्यादा खेत हैं या इतने ज़्यादा जानवर हैं, तो हमने सारे जानवरों को मार के इनका चमड़ा इकट्ठा करना है और फिर उसको हमने यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट करना है। कि ये जो गए थे ना सारे यहाँ से यूरोप के, तो सबसे पहली जो ट्रेड की थी वो चमड़ा लेके आए थे, वहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा थे अमेरिका के अंदर। तो अब हमारे पास लोग कम हैं और हमने जानवर ज़्यादा मारने हैं, तो हमने क्या किया कि हमने जहाज़ भेजे, अमेरिकन रहे,
اور افریقہ کے اندر جو بندہ باہر نکلتا ہوا, کوئی بندہ رات کو پیشاب کرنے کے لیے نکلا, کوئی کھیتی باڑی کرنے کے لیے نکلا, شاید دوائی لینے گیا یا کوئی خوراک لینے گیا, تو انہوں نے اس کو پکڑ کے اس کو شپ کے اندر بند کیا, اور شپ جو سارے کے سارے امریکہ چلے گئے, اور ان کو پھر وہاں پہ انہوں نے بیکار پہ لگا دیا. انہوں نے کہا کہ لو بانڈیڈ لیبر ہے, تم نے یہ کام کرنا ہے, تم نے جانور مارتے رہنا ہے اور ان کی سکنز اتارتے رہنا ہے. پھر جب سوسائٹی تھوڑی سی ایوالو کر گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کھیتی باڑی بھی کرنی ہے, تو انہوں نے کھیتی باڑی پہ بھی لگا دی ان کو. پھر وہ سڑکیں بنانے لگے تو سڑکیں بنانے پہ لگا دی انہوں نے. پھر وہ انہوں نے ٹرینز بچھائی تو پٹریاں بچھانے پہ لگا دی ان کو. بانڈیڈ لیبر, اس کو کہتے ہیں ٹیکنگ ایج. پوری دنیا میں ٹیکنگ ایج رہی ہے. یہ جو پاکستان کے اندر جو بگار پہ لوگ لگائے ہوتے تھے ہم نے, جو کمین ہوتے تھے, وہ کون ہوتے تھے؟ کہ ہم نے بندہ پکڑا, اس کو رکھا اور اسے کہا کہ تو نے بچے پیدا کرنے اس لیے کہ میں نے ان سے ٹیکنگ کرنا ہے, جو کام میں نے اس کو لگانا ہے اس پہ تم نے کام کرتے رہنا. اب تک کا ڈیٹا یہ ہے کہ جو ٹیکنگ ایج تھی اس کے اندر دنیا میں ایک بھی بلینر نہیں تھا. دنیا میں ٹیکنگ ایج نے ایک بھی بلینر کریٹ نہیں کی اس میں. پھر اس کے بعد ایک دوسری ایج آئی جس کو کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک. یہ سروسز کی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ آپ کو دوں گا اور اس کے بدلے میں آپ نے مجھے دینا ہے. میں نے کیا کرنا ہے, کوئی چیز دے دینی ہے, اس کے بدلے میں چیز لے لینی ہے. میں نے آپ کو معاوضہ دے دینا ہے اور اس کے بدلے میں آپ سے اسکل لے لینا. اس کو کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک. یہ دیں اور لیں, یہ اس کی ایج ہے. اس کو کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک, یعنی دے کے لینا. اس کو کہتے ہیں بزنس ایج, کہ یہاں سے انڈسٹریل ریولوشن آیا, یہیں سے بزنس سٹارٹ ہوئے, یہیں سے بڑی بڑی کارپوریشنز بنی. اور یہ وہ گیو اینڈ ٹیک کی جو ایج تھی, اس نے سب سے پہلے دنیا میں بلینرز پیدا کیے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب ہم نے لوگوں کو پیسے دے کے ان کی سروسز خریدنی شروع کی تو ویلتھ اتنی اکٹھی ہوئی کہ دنیا میں بلینرز بننے شروع ہو گئے. اس کے بعد ایک تھرڈ ایج آئی, جو یہ ایج ہے. یہ جو ایج ہے, تھرڈ ایج ہے بزنس میں, اس ایج کو کہتے ہیں گیونگ ایج. اونلی گیونگ ایج, کہ جس میں ہم نے دوسرے بندے کو فری دینا ہے اور اس کے بدلے میں ہم نے اس سے کچھ بھی نہیں مانگا, ہم نے اس سے کوئی چیز طلب نہیں کرنی. یہ جو ڈیجیٹل ریولوشن ہے, یہ گیونگ ایج کا سب سے بڑا کمال ہے. آج جتنی ایپس ہیں وہ ساری کی ساری وہ ہیں جو آپ کو فری اویلیبل ہیں اور اس کے بدلے میں وہ آپ سے کچھ نہیں لے رہے. آپ گوگل کرتے ہیں تو گوگل کی سبسکرپشن نہیں ہے کہ آپ نے کو ہر مہینے ان کو 4,000 روپے دینے ہیں تو پھر آپ سرچ کر سکتے ہیں. دنیا میں کسی جگہ پہ بھی آپ کے پاس موبائل ہے یا آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو آپ نے گوگل ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, اس سے جو سوال پوچھیں گے نہایت ایمانداری سے سیکنڈز میں وہ آپ کو دے دے گا, اور اس کے بدلے میں آپ نے معاوضہ کوئی نہیں دینا ان کو. یوٹیوب ہے, آپ کو فری اویلیبل ہے آل اوور دا ورلڈ. 8 بلین لوگ ہیں, 8 ارب لوگ ہیں دنیا میں, اور ان 8 ارب لوگوں سے یوٹیوب کچھ بھی وصول نہیں کر رہا. آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا, جو مرضی کرتا رہے اس کے اوپر. آپ نے کوئی ویڈیو دیکھنی ہے, دیکھتے رہیں, آپ سے کوئی چیز طلب نہیں کرے گا وہ. اب ٹیلی کام میں آپ پہلے کارڈز خریدتے تھے, اس سے پہلے فون ہوتے تھے, آپ بل دیتے تھے. اب واٹس ایپ آ گیا ہوا ہے. دنیا میں کسی جگہ پہ انسان اور انٹرنیٹ موجود ہے تو واٹس ایپ آپ کو فری کال کی سروس دے رہا ہے, فری فوٹو دے رہا ہے آپ کو. آپ تصویریں بھجوائیں, البم بھیجیں, اسکرپٹ بھیجیں, کچھ جو مرضی بھیج دیں آپ فری. آپ نے کوئی چیز ان کو دینی نہیں. ایسا ہی ہے نا جی. ٹویٹر ہے, فری ایپ ہے, پوری دنیا میں اویلیبل ہے, جو مرضی کریں, صبح اٹھ کے لے کے رات تک سوتے ہوئے اس کو جتنا مرضی یوز کریں, آپ کو کوئی بل نہیں آئے, آپ اس کو فری. ٹھیک. اب یہ گیونگ ایج ہے. جب ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ ہر وہ شخص جو گیونگ کر رہا ہے وہ ٹریلینر ہو گیا. تو دنیا میں آج تک ہیومن ہسٹری میں سب سے پہلے جو ٹریلین پیدا ہوا ہے, جس نے کھرب پتی ہوا ہے, وہ شخص ہے جو گیونگ ایج میں یا گیونگ کی بزنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. آپ آج بھی کوئی ایپ بنائیں اور ایپ کو آپ فری کر دیں تو اس کے بدلے میں آپ کھرب پتی ہو سکتا. یہ اس کا کمال ہے. پتہ یہ چلا کہ انسان جب دوسرے انسان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو قدرت کا کوئی انویزیبل سسٹم ہے کہ اس کو پھر وہ ملٹی پلائی ہو کے واپس آتے. تو اس لیے اس ایج کو گیونگ ایج کہا گیا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف دینا. اچھا, جب یہ گیونگ ایج کریٹ ہوئی تو اس میں سے جیسے مارک زکربرگ کی بات کی آپ نے, اس نے اسٹیمیٹ لگایا. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک کلب ہے جس کو کہتے ہیں بلینرز کلب. یہ جو بلینر کلب ہے یہ کیا کر رہا ہے, یہ اپنے جیسے لوگ اکٹھے کر رہا ہے
اور ان سب کو کنونس کر رہا ہے کہ جو دولت ہم نے کمائی ہے اس کو ہم ویلفیئر کے لیے وقف کر دیتے ہیں. اور اس میں بلینئر کلب میں اس وقت 37 لوگ ہو گئے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے جو زندگی میں کمایا ہے اپنا سب کچھ دے دیا اس کے اوپر. اور یہ کہتے ہیں کہ 100 کے کلب میں ہم نے جانا ہے, 100 بندے ایسے کریٹ کرنے ہیں کہ جو یہ فیصلہ دنیا میں سے جاتے جاتے اپنی دولت جو ہے دنیا کے لیے وقف کر دیں. اچھا, اس گیونگ ایج کا کمال یہ ہے کہ جب یہ بل گیٹس نے اس کا انیشیٹو لیا اور جب اس نے یہ اناؤنسمنٹ کی تو اس نے ایک حیران کن قسم کی صورتحال یہ دیکھی کہ جو ہی اس نے مائکروسافٹ میں سے اپنے پیسے نکال کے سارے کیے تو مائکروسافٹ کا ویلیوم کہیں سے کہیں چلا گیا. وہ 4-5 گنا بڑھ گیا جی اس کو, جو فزیکلی ممکن نہیں تھا. جہاں پہ وہ اسٹک ہو گئے تھے, جب وہ اس نے گیونگ کا اعلان کیا تو اس کے بعد اس کا میگنیٹیوڈ بڑھ گیا, سائز بڑا ہو گیا. اور دوسرا اس کی اپنی جو پرسنل ویلتھ ہے اس کے اندر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, جبکہ کام اسے بند کیے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں. 15 سال سے وہ اپنے آپ کو سائڈ پہ کر چکا سارے بزنس سے, اور روز ملٹی پلائی ہو رہا ہے. جب اس نے دوسرے لوگوں کو بتانا شروع کیا تو اس کے بعد دوسرا لوگ آگے اس کے اندر. جب انہوں نے یہ تجربہ کیا تو ان کو بھی یہ پتا چلا کہ یار یہ تو کمال ہے کہ آپ دیتے جائیں تو اس کے بعد جو ریورس ہے وہ حیران کر دیتا تھا. اس کے بعد جو 37 لوگ ہیں اس وقت, ان سب کی ویلتھ کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت کا سسٹم ہے, ہر مہینے میں ان کے پاس جاتا. مجھے وہ ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا ایک بینک کا, اس کے پاس لے گئے اور انہیں بہت ڈاکٹر صاحب لیوش اس کی لائف تھی, بڑا اچھا. اور عبدالستار ریدی صاحب نے سارا دن مجھے اس کے ساتھ بٹھائی رکھا, بیٹھا رہے, گپ شپ لگاتے رہے. واپس آئے تو کہنے لگے یہ بندہ پتہ ہے کون ہے بچہ؟ میں نے کہا یہ وہ بچہ ہے جس سے میں نے جھولوں کا کام شروع کیا تھا. جھولے کیا ہوتے ہیں سر؟ پاکستان کے اندر ایک رواج تھا کہ یہ جو انلیجٹمیٹ بچے ہیں ان کو مائیں یا باپ جو ہیں رات کے وقت کوڑے پہ پھینک دیتے. وہ کہنے لگے کہ میں جا رہا تھا, مجھے ایک بچے کی آواز آئی اور دیکھا کہ وہاں کتے بھونک رہے ہیں, اور میں نے جب وہاں گیا اور میں نے اس کو چھڑایا تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے پوٹلی کے اندر بند ہے, کتے اس کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہیں. تو میں اس بچے کو لے آیا, بچے کو لا کے میں نے اس کو پرورش شروع کی. اور پھر میرے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ پتہ نہیں کتنے بچے ہیں جن کو کوڑوں کے ڈھیر پہ پھینکا جاتا ہے. تو پھر میں نے جھولے کا ایک تصور دیا کہ آپ کے پاس اگر ایسا بچہ انلیجٹمیٹ ہے, ناجائز ہے, تو آپ نے اسے پھینکنا نہیں, یہ سینٹرز ہیں ان کے سامنے جھولے پہ چھوڑ جانا. کہہ لیں 16,000 بچے میرے پاس آئے جن کی ولدیت میں میرا نام ہے عبدالستار ریدی کا. یعنی ان کے باپ نے, اس کی ماں نے اس کی ولدیت میں نام نہیں لکھوایا, اس کے عبدالستار ریدی نے لکھوایا. کہنے لیں یہ پہلا بچہ تھا جس کو میں نے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا, آج سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے ایک بینک کا, سینئر وائس پریزیڈنٹ. مجھے ابا کہتا ہے, مجھے ابا کہتا ہے. 16,000 بچے جی اس بندے نے جن کی ولدیت میں اپنا نام لکھوا کے اس نے, اور وہ اس میں سے بڑے بڑے لائرز ہیں. آپ بڑے حیران ہوں گے کہ ایدی صاحب کے ساتھ دوستی تو انہیں بتایا ایک پولیٹیشین ہے, سندھ کی کیبنٹ کا حصہ رہا ہے, وہ عبدالستار ریدی صاحب نے اٹھایا ہوا تھا بچہ. یعنی لیول دیکھیں اس بندے کا, کمال دیکھیں. سر 18,000 لاشیں اس آدمی نے نالے سے نکال کے دفن کی, نالے سے نکال کے لاشیں جن کو ان کے بچے نہیں نکالتے تھے, بو آتی تھی, نالے میں اتر کے وہ آدمی لاش نکالتا تھا, لاش نکال کے اس کو غسل دیتا تھا, غسل دے کے کفن پہناتا تھا, پہنا کے اس کو قبرستان میں دفن کرتا تھا. دوسرے لوگ دور کھڑے ہوتے تھے کہ بو آتی تھی اس کی لاش سے. تو 18,000 لاشیں اس آدمی نے اپنے ہاتھوں سے اس نے نہلا کے دفن کی ہے. اس بندے کا کمال دیکھیے, ایک ان پڑھ آدمی, اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے, معاشرت کے بارے میں پتہ نہیں ہے, بولنے کی تمیز نہیں ہے, لیکن اس بندہ وہ پاکستان کی شناخت ہے پوری دنیا میں. ایسا صرف گیونگ, آپ نے صرف گیو کرنا ہے, اور گیو کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ دینا ہے. سر ہر وہ چیز جو آپ کے پاس اضافی ہے اس میں آپ نے لوگوں کو شیئر ہولڈر بنا لینا ہے. آپ کے پاس علم اضافی ہے تو آپ نے لوگوں کو علم دینا ہے. آپ کے پاس جرت اضافی ہے تو آپ نے لوگوں کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. آپ کے پاس خوبصورتی اضافی ہے تو آپ نے خوبصورتی بڑھا دینی ہے. آپ میں استھیٹکس اضافی ہے تو آپ نے استھیٹکس لوگوں کے ساتھ تقسیم کر دینی ہے. آپ کے اندر رائٹنگ ایبلٹی ہے تو آپ نے لوگوں کو رائٹنگ ایبلٹی سکھا دینی ہے. آپ کے پاس تعلیم ہے, ٹیچر ہیں, تو آپ نے مفت لوگوں کو پڑھانے شروع کر دینا. یہ گیونگ ہے. جو آپ کو آتا ہے آپ نے دوسرے آدمی کو دے دینا ہے, آپ بنا باستے بڑھ جائیں گے, انسان بن جائیں. اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اگر آپ اس کو ٹیک کرتے رہیں اور اس ٹیکنگ کے ساتھ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ میں اور اس بن مانس میں کوئی فرق نہیں ہے جو ریور کانگو پہ آج بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے. پھر آپ کو اپنے آپ کو انسان نہیں کہلانا چاہیے.
इंसान नहीं कहलाना चाहिए सर। अपना नाम अल्लाह तिता न रखें। फिर आप कोई चिंपैंजी, रेड चिंपैंजी रख लें, कोई येलो चिंपैंजी रख लें, कोई छोटा बंदर रख लें, बड़ा बंदर रख लें, आपको इंसान नहीं फिर होना चाहिए। जो रहमतुल आलमीन थे वो क्यों सुपर इंसान थे सर। हम सबसे बेहतर इंसान थे क्योंकि वो लोगों का एहसास करते थे। वो मैंने किसी जगह पढ़ा जी, अब अल्लाह बेहतर जानता है, कोई किताबें ही हैं जो पढ़ रहे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 3 लोगों को संसार करने की सज़ा दी गई थी। जब एक शख्स को संसार करने की सज़ा दी गई और जब वो वापस आया, लोग वापस आए, तो एक बंदे ने कहा जी कि वो अच्छा उसमें जो मेरा मुताले, मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि मेरा मुताले नाक़िस है और इसको आप हतमी ना समझिएगा, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ा हुआ है कि संसार करने की जो सज़ा है ना, उसमें बंदे को बांधा नहीं जाता, उसको खुला छोड़ा जाता, उसको बांधा नहीं जाता। तो साहबा ने बताया कि जी वो हमने जब उसको पत्थर मारने शुरू किए तो दौड़ पड़ा तो एक साहबी ने कहा कि जी मैं नीचे झुका तो मेरे हाथ में ऊँट की रान की हड्डी आ गई और मैंने उसके सर में मारी हड्डी तो गिर गया, वहाँ गिर गया तो उसके बाद पत्थर लगे और मर गया। ये जब बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने कहा कि जब वो बोनाबास जैसा नाम रख के रिवर कांगो पे जाएं क्योंकि आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे, और अगर आप सोच नहीं रहे और अगर आप प्लान नहीं कर रहे तो फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रिवर कांगो पे जाएं और उनके बारे में सोचें, देखें और देख के दौड़ के जाएं। आपको ऐसा लगेगा मेरे कजन्स रह रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि उनका भी वही काम है जो मेरा काम है। तो आपके जो कजन्स हैं ना वो सारे आपके और मेरे रिवर कांगो पे बैठे हुए हैं और आप सबका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर ज़िंदगी गुजारनी है और अगर आपको आखिर में आप ये चाहते हैं कि जब आप दुनिया से जाएं तो आपको इंसान कहा जाए, तो मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ महमूद साहब को कॉपी कर लें, बस बाकी ज़िंदगी में आपको किसी काम करने की ज़रूरत नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। यहीं सर मैं बानी रीड फाउंडेशन जनाब महमूद अहमद साहब से गुजारिश करूंगा और प्रोफेसर रऊफ साहब से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं, और डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से भी दरख्वास्त है कि आप भी ज़रा स्टेज पे तशरीफ़ ले आइए। जनाब जावेद चौधरी साहब और प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब रीड फाउंडेशन के एम्बेसडर हैं और जावेद इकबाल साहब और चौधरी साहब का रीड फाउंडेशन के काम में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह ताला इसको कबूल व मंजूर फरमाएं। इन्होंने लाइफ टाइम रीड फाउंडेशन के इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तमाम तर खिदमात पेश कर रखी हैं और ये रीड फाउंडेशन के काम से वाबस्ता हैं, एम्बेसडर हैं। तालियां ज़रा बजा दें ज़ोर से। और ये महमूद अहमद साहब की हाथ से महमूद साहब जावेद चौधरी साहब डब्बे को हटा देना। थोड़ा सा इसको सर अगर ऐसे ऐसे मोड़ लें तो इसके बाद डॉक्टर जावेद इकबाल साहब के लिए जी इंशाल्लाह वाइस चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रीड फाउंडेशन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब को पेश कर रहे हैं सोवेनियर। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, आप स्टेज पे आप तशरीफ ले जा सकते हैं अपनी नशस्तों में, बड़ी मेहरबानी आपकी। शम्मा बनकर बज़्म हस्ती में बसर कर जिंदगी ताकि तेरे सोच से सारे जहां में नूर हो। यहाँ हमारे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं और उन बच्चों ने ऑर्फन केयर के हवाले से एक टेबलो सा एक छोटा सा प्रोग्राम तैयार कर रखा है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, ये नन्हे मुन्ने बच्चे सुबह से बैठे हैं और काफ़ी भूखे हो गए हैं, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा, तो मेरा ख्याल ये है कि ये परफॉर्मेंस जो इन बच्चों ने तैयार कर रखी है ये इनके हौसले और हिम्मत की नुमाइंदगी करती है। मेरा ख्याल है कि इनका इस्तकबाल बहुत ही शानदार तालियों के साथ किया जाए। शबनम उस्मान इस टीम को लीड कर रही हैं। आ जाएं बेटा, आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं।
today I'm talking about to love orphans. The one who to take care of an orphan is with me in paradise like this. Poetry is an orphans of silence. Orphans are the only one who get to choose their fathers, and they love them twice as much. So love orphans. Thank you. And we'll give you the love that you need. Sufi, you are not alone. We will love you like our own. Like your mama and papa did before. May we keep them in our hearts a lot. Let's pray for Sufi's mama and papa. Oh Sufi, please don't be so sad. Don't be so sad. We are here for you, Sufi. We are your family. We will keep you company. We will be here for you, Sufi. Thank you, everyone. Alhamdulillah. Mommy and Daddy, I respect you. Mommy and Daddy, I'll be kind to you. Mommy and Daddy, I'll take care of you. And I will always make dua for you. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. When we are young and small, Mommy and Daddy take care of us. They guide us and don't let us fall. शामिल हैं, वरना सारे फहरिस्त हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दर्स व तदरीस से गुजारी वाबस्ता। और चंद बहुत ही ज़रूरी बातें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये तमाम लोग जिनके हाथ में मोबाइल फ़ोन हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके ये फ़ोन नीचे रख दें, और मुंतज़मीन से गुजारिश करूँगा कि कोई भी दोस्त अगर इसकी वीडियो लेना चाहे तो वो उसको ईमेल कर दें या उनको वीडियो दे दें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनें। मैं अपनी बात को उस फिक्रे से शुरू करूँगा जो भाई महमूद साहब ने फरमाया था कि इस वक्त पाकिस्तान का बहरान किरदार का बहरान है। हमारा ये ख्याल है कि हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारा फाइनेंशियल बहरान है, हमें ये लगता है कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत है, हमारे यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारा तालीमी निज़ाम ख़राब हो गया है, सेहत का निज़ाम ठीक नहीं रहा, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा सियासी निज़ाम कौन सा चलेगा, पावर के बैलेंस के बारे में हमें कुछ नहीं पता, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आपसे बहुत ही दिल की गहराइयों से ये अर्ज़ करता हूँ कि ये सारे के सारे मसाइल हैं, मगर जो असल मसला है वो वही है जो भाई महमूद साहब ने फरमाया है कि हमारा किरदार नहीं रहा। किरदार की एक आम सी तारीफ ये है कि जब हम एक सड़क पे जा रहे हैं, आगे एक दोराहा आ जाता है जिसमें एक सही रास्ता है और एक गलत रास्ता है, तो हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी मोरालिटी नहीं है कि हम सही रास्ते की तरफ जाएं, और हम कुछ मफादात को सोच के गलत रास्ते की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर मैं बहुत ही एहतियात से गुफ्तगू करूंगा। पाकिस्तान के अंदर 5-6 पावर स्ट्रक्चर्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बज़ाहिर कोई ओहदा नहीं है, मगर वो अपने पैसे और हैसियत से
पीछे से सपोर्ट कर सकते हैं, जिस तरह हमारे प्रॉपर्टी के बड़े बड़े टाकून्स हैं। ब्रैकेट का महमूद साहब की हमारी में एज ब्रैकेट का आदमी है, या हमसे थोड़ी सी पहले या थोड़ी सी बड़ी एज ब्रैकेट का आदमी है। जो हमारा मीडिया का पूरा पॉलिसी बना रहा है वो मेरी एज ब्रैकेट का आदमी है। मैं इस बात पर पूरी तरह कन्विंस हूं कि मेरी नस्ल और मुझसे मुत्तसिल नस्ल ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा क्राइम किया है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं उन सब के बिहाफ पर आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैं एक बुढ़े ये कहते हैं जैसा हम करते थे वैसे करो, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं जैसा मैं करता था मेहरबानी करके वैसा मत करो। और यही वो कुर्बानी है जो महमूद साहब ने आपसे कही है। मेरे सामने, मेरे से मुराद मैं इंडिविजुअल नहीं, मेरी नस्ल के सामने जब भी दो राह आया है तो हमने अपने जाती मफाद को प्रेफर किया है, जो महमूद साहब आई मी और माइन को कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब से मैं पैदा हुआ हूं हम सुन रहे हैं पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर है, पाकिस्तान क्राइसिस पे है। लेकिन इस पावर स्ट्रक्चर के अंदर जितने लोग ऊपर हैं उनमें से एक भी क्राइसिस पे नहीं है। जिस शख्स के साथ उनके पास इतना स्ट्रेंथ है, मैं थोड़ा सा कभी कभी काम करता था उसमें, इतनी ज्यादा मैन पावर है, इतनी एक्सपर्टीज है, इतने डिजिट हैं। कौन जानता है पाकिस्तान टीवी को, कौन एतबार करता है उसके ऊपर? पाकिस्तान की एयरलाइन प्राइवेट एयरलाइन, बैंकों का आप देख लीजिए, आप किसी प्राइवेट बैंक में जाएं, अभी आप जो ही जाएंगे, आप एक मुअज़्ज़ज़ आदमी, आपको देख के स्मार्ट सी लड़की, स्मार्ट सा लड़का आगे आएगा, अस्सलाम वालेकुम सर, आपने कहा मैंने पैसे निकलवाने थे 25,000, वो कहे ठीक है सर, आप सर जॉर्ज साहब के लिए पैसे लेके आओ, सर कॉफी पियेंगे या चाय पियेंगे? आप कहेंगे मैं थोड़ा दे, नहीं सर प्लीज आपके लिए आप जाए। और आप जरा किसी सरकारी बैंक में जाके देखें, विद ऑल ड्यू अपॉलॉजी, जो सरकारी दो बैंक हम जाके देखें, तमाम लोग आराम से नोट गिन रहे होंगे, 1 2 3, आपको एक मिजाज नजर आ जाएगा इस किस्म का। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, मैं हैरान हूं सर, हमारा एक छोटा सा प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां नर्स की तनख्वाह आधी है जो कि सरकारी है। सरकारी अस्पताल में काम करने वाली नर्स को 8 बजे बुलाना या डॉक्टर को 8 बजे बुलाना नामुमकिन है, प्राइवेट में वो 1 मिनट भी लेट नहीं होती, हालांकि उसको आधी तनख्वाह मिलती है। तो मेरे बहुत ही प्यारे बच्चों, मैं बहुत लंबी को बात नहीं करना चाहता, मैं दिल से आपसे अर्ज करना चाहता हूं, काश मेरे नस्ल और मुझसे मुत्तसिल नस्ल को यह पता होता कि जितना कुछ मैंने हासिल किया है वो कब्र में मेरे साथ नहीं जाना। काश मेरी नस्ल को यह बात पता होती, मेरी मुल्क को गिरवी में न डालना। किसी सरकारी दफ्तर में तुम मुलाजिम हो, वो जो टेंडर के ऊपर 10% देने हैं ना, आपने रिश्वत ना देना। साहब इशारतन सिर्फ अर्ज कर रहा हूं, मगर आपके सामने एक शख्स मौजूद है जिसने पिछले 30 साल से अपनी जात के लिए एक पैसा नहीं कमाया। हम में से कोई है इस हाल के अंदर जो क्लेम कर सकता हो कि उसके बारे में किसी के दिल में उतनी मोहब्बत है जितनी महमूद साहब के बारे में? मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इनके सामने ये बात कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको एक मिसाल के तौर पे अर्ज करना चाहता हूं। महमूद साहब से मैं जब भी मिलता हूं, इन्होंने यही वाली जूती पहनी होती है, ब्राउन रंग की। साल पहले आया था तभी यही वाली जूती पहनी हुई थी, यही इन्होंने शलवार कमीज पहने होते हैं। इज्जत की बुनियाद इनका जूतों के डिजाइनर्स शूज और वो नहीं है, इज्जत की बुनियाद वो काम है जो इन्होंने किया। मैं और आप भी वो कर सकते हैं। मुझे बड़ी शर्मिंदगी है अपनी जिंदगी पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, मुझे अपनी जिंदगी पे बहुत शर्मिंदगी है। मैंने भी उसी तरीके से, मैं एक बहुत बड़ा सर्जन बना, मैं पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में मुझे लोग जानते हैं कि वन ऑफ द टॉप सर्जन है। ठीक है, मैंने अपनी हम्बल कैपेसिटी में ट्रेन किया सर्जनों को, मुझे जब मौका मिला मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। मेरी ऑस्ट्रेलिया में जॉब थी, मैं वो नहीं गया, इंग्लैंड में एफर्ट्स करके जा सकता था, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि मैंने अपने पोटेंशियल को मिस यूज किया है, इल यूज किया है। मैं अपने पोटेंशियल को नहीं यूज कर सका, और अगर कुछ किया भी है तो अपना जाती टावर बनाया है। जुनू हम, ये मेरा शेर है, जुनू हमारा सुकून की तलाश तक ही रहा, कोई हुनर था तो फिक्रे माश तक ही रहा। जुनू हमारा पैशन यही है कि मैं इतने पैसे कमा लूं। मैं पैसे कमाने को बुरा नहीं कह रहा, यकीन इतना गरीब होने को नहीं कह रहा, अल्लाह करे आपके पास करोड़ों अरबों रुपया हो, लेकिन प्लीज इसको मीन्स समझिएगा, इसको पर्पस ना समझिएगा। ये सीढ़ी है, पैसा एक सीढ़ी है। आप सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करें और आखिरी मंजिल पे आके इतनी मुश्किल से सीढ़ी मिली थी, अब मैं इसमें से कैसे उतरूं? भाई मकसद सीढ़ी के जरिए छत पे जाना था।
آپ نے لکڑیاں کٹھی کی, دریا پار کرنا تھا, کشتی نہیں تھی, آپ نے کشتی بنائی, بڑی محنت کی, بڑی ہارڈ ورک کیا, بڑی محنت کر کے کشتی بنائی, اب دریا پار کر لیا. آپ کہیں اس کشتی جس نے مجھے دریا پار کیا تھا میں اس کو کیسے چھوڑ دوں, اور کشتی کو سر پہ اٹھا کے آپ پھرتے رہے, آپ کو لوگ احمق کہیں گے. پیسہ بڑا ضروری تھا, پیسہ بہت اچھا ہے, یہ خیر کا باعث بنتا ہے, بڑا اچھا کیا آپ نے کمایا, اب اس پیسے کا کرنا کیا ہے؟ بات یہ کہ آگے جیسے آپ فیم ہے آپ کے پاس, مجھے تھوڑی فیم ملی ہے, لوگ ویڈیو بناتے ہیں, میں رات کو روز سوتا ہوں یا اللہ میں نے اس فیم کا کرنا کیا ہے, اس فیم سے میں نے کرنا کیا ہے. اسی طرح میرے پاس پیسہ ہے, میں نے اس پیسے کا کرنا کیا ہے, میرے پاس صلاحیت ہے, صلاحیت کا میں نے کیا کرنا ہے. یہ ایک سوال ہے جس میں میری عمر میں آ کے سٹیج پر کھڑے ہونے سے کے سامنے آپ ایک رونے سے بچ جائیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں اس ساری اپنی آپ شرمندگی سے بچ جائیں گے جو میری نسل کے لوگوں نے کی ہے, اور بڑے فخر میں ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کا کامیاب ترین شخص وہ ہے جو یہ کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے ہم کچے مکان میں رہتے تھے, سائیکل پہ ابا جی ہمیں چھوڑ کے آتے تھے, امی ہماری پھٹی پہ ہم بیٹھتے تھے, ارد گرد روٹیاں پکتی تھی, ہم روٹیاں کھاتے تھے, اللہ کا بڑا شکر ہے میرے تمام بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں, مری میں بھی ہمارا ایک گھر ہے, دبئی میں ہم چھٹیاں منانے جاتے ہیں, ایک بچہ ماشاءاللہ برزبن میں ہے, ایک انگلینڈ کے اندر ہے, ایک کا ویزا لگ گیا ہے بس جانے والا ہے, چوتھے کا ماشاءاللہ بہت بڑا بزنس ہے ماشاءاللہ. اور ہم کہتے ہیں اللہ کا میرے اوپر بڑا فضل ہے. اللہ کے فضل کو ہم گیج کر رہے ہیں اس بات پر, یہ ہے بے شک اللہ کا فضل, لیکن میں یقین کریں اگر بکری کے منہ میں زبان ہوتی جیسے سر نے مثال دی تھی, بکری بھی یہ کہتی ہے اللہ کا شکر ہے میں پیدا ہوئی, پھر ایک بکرے سے میری دوستی ہو گئی, پھر ہمارے 2 میمنے پیدا ہوئے, پھر ہم نے انہیں میمنوں کو سردی اور گرمی سے بچایا, پھر وہ میمنے بڑے ہو گئے, ان میمنوں کے اب اپنے 3 بچے ہیں. اللہ کا کتنا شکر ہے, اللہ کا میرے اوپر کتنا احسان ہے. اگر ہماری پہلے والی مثال اس طرح کی ہے, ہماری زندگی اس بکری کی زندگی سے زیادہ نہیں ہے. اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. ان باتوں کو یاد رکھنا میرے لیے, میری نسل, متصل نسل کے لیے جنہوں نے اختیارات کو استعمال کر کے اس ملک کو لوٹا ہے, ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ان کو معاف کر دے, دعا کرنا کہ جو رزق حرام ان کے منہ میں جا چکا ہے وہ کسی طریقے سے الٹی کی شکل میں, ڈائریا کی شکل میں کسی طریقے سے نکل جائے اس میں سے, اور جو آئندہ زندگی بچ گئی ہے اس میں رزق حرام سے وہ بچ جائیں. اگر یہ کردار کا آپ نے فیصلہ کر لیا, آپ نے, صرف آپ نے, ہم نے, آپ دیکھیے گا یہ وہ بیج بن سکتا ہے جس سے پورے پاکستان میں ایک پھلدار تناور درخت بن سکتا ہے. مسئلہ میں نے اور آپ نے روکا ہوا ہے, مسئلہ نواز شریف, عمران خان وغیرہ نے نہیں روکا ہوا, مسئلہ میں نے اور آپ نے روکا ہوا ہے. خدا کے لیے ہم اس کی رکاوٹ نہ بنے. کچھ باتیں میں نے سخت کہہ دی, جس ماحول کو تھوڑا سا لائٹ کرنے کے لیے اور اپنے ہارٹ ریٹ کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے میں اپنی ایک غزل کے 5 شعر آپ کو سناتا ہوں. گو اس کا بھی موضوع یہی ہے, مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ میں جو آپ کی طبیعت پر کچھ بوجھ پڑا ہوگا اس کو میں کم کر سکوں. کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اس ہونے پہ شرمندہ, جو بھی کچھ ہوتا ہے اس ہونے پہ شرمندہ ہوں, ذوف غیرت ہے کہ اس عہد میں بھی زندہ. جو بھی ہوتا ہے, جو بھی کچھ ہوتا ہے اس ہونے پہ شرمندہ ہوں, ذوف غیرت ہے کہ اس عہد میں بھی زندہ ہوں. وہ جو کل تھے وہ میرے آج کے ہیں ذمہ دار, جو میں نے آپ کو جنریشن کی بات کی ہے, وہ جو کل تھے وہ میرے آج کے ہیں ذمہ دار, اور اب میں ہوں کہ جو مجدہ آئندہ ہوں. وہ آپ ہیں مجدہ آئندہ. وہ جو کل تھے وہ میرے عہد کے ہیں ذمہ دار, اور اب میں ہوں کہ جو مجدہ آئندہ ہوں. یہ تو سچ ہے کہ کسی کام سے آیا ہوں یہاں, ورنہ میں اور کسی دیس کا باشندہ ہوں. اور یہ محمود صاحب کے لیے بس عرض کر رہا ہوں, سب مقرر ہیں یہاں کار گہے ہستی میں, میں بھی اس کام میں ایک چھوٹا سا کارندہ ہوں. ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی اور جو آنسو بہائے, میرا خیال یہ ہے کہ شاید ان آنسوؤں نے ان کا کفارہ تو ادا کر دیا ہو, لیکن ہمارے ذمہ جو ذمہ داری انہوں نے لگا دی, خدا کی قسم اگر ہم اس ذمہ داری سے عہدہ برآ نہیں ہوں گے تو کل کو کسی نسل کے سامنے, اپنے آنے والے بچوں کے سامنے
شاید ہم اسی طرح سے دست بستہ کھڑے ہوں اور معافی طلب کر رہے ہوں۔ انہوں نے ہمیں اس دوراہے پہ لے جا کے کھڑا کر دیا جو 1994 میں کیون کارٹر کے پاس تھا اور محمود احمد کے پاس تھا، کہ کیون کارٹر اس بچی کی تصویر بنا کر کے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے اور اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوتا کہ وہ بچی بچ گئی تھی یا مر گئی تھی۔ وہ کہتا ہے میں نے تو یہ دیکھا تھا، میرا کام تھا تصویر بنانا، وہ تصویر میں بنا کے لے آیا ہوں، اس کو ایوارڈ مل گیا ہے۔ اور ایک طرف ایک محمود احمد تھے کہ جنہوں نے جب دیکھا کہ کچھ بچے اسکول سے باہر ہیں اور تعلیم کے بغیر ایک امیجنیشن کی ایک ویژن دیکھا کہ اگر یہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ اپنے کردار کے اوپر کام کرنا ہے، اپنی کوشش کرنی ہے کہ جہاں پہ ہم ہوں، جس بھی جگہ پر ہوں، جس بھی مقام پر ہوں، اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری کوشش یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جو محمود احمد بنتے ہیں، جو عبدالستار عیدی بنتے ہیں، ان کا دست و بازو بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھ کو اس دیش کی ایک ایک گلی پیاری ہے، مجھ کو اس دیش کی ایک ایک گلی پیاری ہے، مجھ پہ اس دیش کا احسان بہت بھاری ہے، اس کی آغوش میں اندھیروں کو نہ پلنے دوں گا، اتنی دیری نہ اڑانوں کو نہ تھمنے دوں گا، میں تجلی کا پیامی ہوں، لو جلاؤ شمع، آج ہر گھر پہ ہر طاق پہ سجاؤ شمع، کمکمے برق کے مر کے دریچوں میں بھلے، آج ان گروندوں میں میرا خون چراغوں میں جلے۔ تو جو میری آپ سے گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو ڈاکٹر صاحب نے، محمود صاحب نے اور جاوید چودھری صاحب نے گزارشات رکھی کہ اپنے کردار کے حوالے سے دیکھیے، دنیا میں جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، ویسے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ صدقہ جاریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے کسی نے کوئی نیکی کا کام کیا، اس کو اس کا صلہ ملتا رہتا ہے۔ جیسے جو ڈونرز اس وقت ریڈ فاؤنڈیشن کے اس کام کے ساتھ، اس کاز کے ساتھ وابستہ ہیں، جن کے تعاون سے بچے ڈاکٹرز انجینئرز بنتے ہیں، وہ جا کے جب ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہیں، جب کسی کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جب کسی کے لیے دوا تحریر کرتے ہیں، تو اس کا ثواب ان ڈونرز کو، ان کے بچوں کو ملتا ہے۔ لیکن اسی طرح سے گناہ جاریہ بھی بن جاتا ہے، اور وہ گناہ جاریہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی محنت کے پیسوں سے آپ جا کر کے آگے نمک حرامی کریں، رشوت لیں، چوری کریں، غبن کریں، ڈاکے ڈالیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے گناہوں میں اپنی نسل کو بھی شریک کر دیا اور اپنے سے پچھلوں کو بھی شریک کر دیا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جن لوگوں نے نیکی کی شمع جلا رکھی ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کا یہ سلسلہ جاری رہے اور گناہ جاریہ نہ بنا جائے۔ یہاں ریڈ فاؤنڈیشن میں آج 13,000 یتیم بچے زیر تعلیم ہیں۔ محمود احمد صاحب یہاں موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہال میں کم از کم 1,000 ایلومنائی اس وقت تشریف فرما ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، نیکی کے سفر کا پہلا آغاز یہ ہے کہ ریڈ فاؤنڈیشن کو آپ جانتے ہیں، یہاں پہ پڑھنے والے بچوں کو آپ جانتے ہیں۔ میں آپ سے فلسطین کے بچوں کے لیے بات نہیں کروں گا، شام کے، افغانستان کے بچوں کی بات نہیں کر رہا، ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، زیر تعلیم ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، جو آپ کے گھروں سے، آپ کی بستیوں سے صبح نکل کے آتے ہیں، جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے، جو آپ کے ماموں کے بیٹے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، اور ان کی تمام تر تعلیمی سہولیات، ان کی تمام تر تعلیم ریڈ فاؤنڈیشن پوری کر رہی ہے، مخیر حضرات کے تعاون سے مانگ کے لاتے ہیں پوری دنیا سے۔ تو 1,000 ایلومنائی یہاں بیٹھے ہیں، 4,000 روپے میں ماہانہ میں ایک بچے کی کفالت ہو جاتی ہے۔ 4,000 روپے ماہانہ، کو بہت بڑی رقم میں نے نہیں بتا دی۔ 4,000 روپے اتنے پیسے ہیں کہ جتنے پیسوں میں 2 دوست اگر کسی کیفے پہ بیٹھ جائیں، اور وہ کیفے عام سا کیفے ہو، ایک وقت کا آپ لنچ کریں یا ڈنر کریں، تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ بل بن جاتا ہے۔ صرف 4,000 روپے میں ایک بچے کی کفالت کر سکتے ہیں آپ۔ ایک بچے کو تعلیم کے لیے اسکول کی دہلیز پار کروا سکتے ہیں، ایک بچے کے لیے 1 سال کی کتابوں کا بندوبست کر سکتے ہیں، یونیفارم کا بندوبست کر سکتے ہیں، اس کے جوتے جرابوں کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اس ملک میں جو حالات ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں فاطمہ، عظمیٰ، عائشہ، یہ روز آپ ٹی وی پہ یہ واقعات دیکھتے ہیں۔ اس ملک میں کمی نہیں ہے، نہ درندوں کی کمی ہے، نہ ایسے بچوں کی کمی ہے کہ جو آج بھی ظلم و ستم اور جبر کا شکار ہیں۔ تو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ 1,000 بچے یہاں جو موجود ہیں، ان کی جانب سے محمود صاحب کو 1,000 بچوں کا یہ تحفہ ہے کہ ہر بچہ کم از کم ایک بچے کی کفالت کرے گا۔ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ تالیاں تھوڑی ہیں، اس کا مطلب اتفاق نہیں کرتے۔
कम से कम हाथ खड़ा करें जो लोग ये हाल लेते हैं कि कम से कम एक बच्चे को तालीम का सफ़र आसान करने में, और ये महमूद साहब के लिए इनकी काविशों का एक एतराफ़ होगा कि आपने जो शम्मा जलाई थी उस शम्मा को हम आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। ये जो मेरे भाई बैठे हैं हाथ नहीं उठाते, ये इत्फाक नहीं करते। हाथ उठाने में कोई हर्ज नहीं है, हाथ उठाएं और अहद करें और अल्लाह ताला आपको देंगे। जैसे जावेद चौधरी साहब ने बात की, अल्लाह ताला का ये वादा है कि जो मेरी राह में खर्च करता है मैं उसको अता करता हूँ। और कितना अता करता हूँ पहले मिसालों में बताते हैं, 7 गुना, फिर 70 गुना, फिर कहते हैं 700 गुना, फिर कहते हैं तुम सोच भी नहीं सकते जितना मैं अता करता हूँ, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, तुम्हारे पास वो कैलकुलेटर ही नहीं है। तो एक बच्चे की कफालत का जिम्मा हर फर्द ने लेना है जो इस वक्त हॉल में मौजूद है। और आपके साथ ये डोनेशन बॉक्स भी लगे हुए हैं, जो इस वक्त फौरी तौर पे देना चाहें वो इसमें डाल दें, बाकी रसीद ज़रूर जारी करें। और एक बच्चे की प्रोफाइल आपके साथ शेयर की जाएगी, उस बच्चे को लेके चले ज़िंदगी भर। आप देखेंगे आपको कितनी खुशी मिलती है कि एक बच्चा, मैं एक डोनर को जानता हूँ, मैंने पहले भी कहीं बात की, इंडिया से हैं, 8 बच्चे उन्होंने कफालत में अपनी कफालत में लिए हुए इंडिया से। और 8 बच्चे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप 8 बच्चे क्यों? उन्होंने कहा 8 बच्चे इसलिए कि मेरे 4 बेटियां अल्लाह ताला ने मुझे अता कर रखी हैं और 4 बेटे अता कर रखे हैं। और मैंने उनके साथ कि उन्होंने फिर ये मुझसे काफ़ी सारे फिल्टर लगवाए, काफ़ी सारे चेक्स रखे कि 4 बच्चे हों, 4 बच्चियाँ हों, इस क्लास के बच्चे हों, इस उम्र के बच्चे हों। मैंने इस बात से मैं तजस्सुस हुआ और मैंने उनसे पूछा कि ये आप इतनी ये जो फिल्टर्स लगवा रहे हैं, चेक लगवा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे 8 बच्चे अता किए हैं, उन 8 बच्चों के अता करने के शुक्र के तौर पर मैं अपने साथ 8 बच्चे और ऐसे लेके आगे चलूं कि जो तालीम का सफर जिनका आसान हो जाए और वो सेम एज ग्रुप में हो। यहाँ मंजूर हसन गिलानी साहब मौजूद हैं, एक्स चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, रीड फाउंडेशन के मावन हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज के प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बिशारत मुगल साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल प्रेस क्लब हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मंजूर हसन गिलानी साहब, सानिया मुमताज़ साहिबा हैं, डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन हैं। प्रोफेसर शौकत रसूल साहब हैं, प्रोफेसर ज़ुबैर अहमद साहब हैं, नज़र आबाद साहब हैं, HBL में हैं, रीड फाउंडेशन के मावन हैं। अनम नजम साहब हैं, डॉक्टर अनम नजम साहिबा हैं, डॉक्टर रुबीना रफ़ीक हैं, डॉक्टर रुकिया मौजूद हैं, मैडम शहनाज हैं, मैडम महनाज हैं, और चेयरमैन टेक्स्ट बोर्ड तुफैल बुखारी साहब यहाँ मौजूद हैं जी। डॉक्टर नौशीना शब्बीर हैं और सेक्रेटरी एलिमेंट्री एजुकेशन, सेक्रेटरी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन आज़ाद कश्मीर जायद अब्बासी साहब अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाल करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और रीड फाउंडेशन के इस कार्य खैर में शामिल हैं। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इनकी आमद का शुक्रिया, आप जो लोग जितने भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आप हमारे दिल का सुकून और आंखों के तारे हैं, सरों का ताज है। आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपकी बड़ी नवाजिश है कि आप इस मुख्तसर वक्त में यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने इस गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त किया और यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम में नज़्म ज़ब्त कायम रखा। अल्लाह ताला इसको कबूल व मंजूर फरमाएँ और अल्लाह ताला आपको अजर अता करें। और जो टीम है जिन्होंने रिफ़्रेशमेंट का बंदोबस्त करना है, उनसे गुजारिश है कि आप रिफ़्रेशमेंट लगाएं। लेकिन उसके साथ ही मैं जनाब सेक्रेटरी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन आज़ाद कश्मीर जायद अब्बासी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इज़हार ख्याल करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महमूद साहब, डॉक्टर रऊफ़ साहब, जस्टिस साहब, डॉक्टर साहब, ख़वातीन व हज़रात, बिलख़ुसूस जो अलमनाई के हवाले से इकट्ठे हुए हैं, मुझे गुज़श्ता कल जो इन्विटेशन मिला तो मैंने पहले से एक प्रोग्राम रखा हुआ था यहाँ से डॉक्टर साहब कोई 25 किलोमीटर की मुसाफत पे बांडी कुमार, वहाँ पे भी एक शख्सियत हैं जो जावेद साहब चले गए हैं, उन्होंने ज़िक्र किया अब्दुलसत्तार ईदी साहब का। मेरा भी उनसे मिलना था, मैं उनके पास हाज़िर होता रहा हूँ। तो बिल्कुल उनकी एक ट्रू कापी है जो यहाँ से 25 किलोमीटर की मसाफत पे बाबा शाह वली, उनकी जो चूँकि वो एक
چھوٹے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, زیادہ شہرت حاصل نہیں کر سکے, پبلسٹی بھی نہیں ہوئی, لیکن ایک سکسس سٹوری ہے, اور اتنی بڑی سکسس سٹوری ہے کہ میں بچوں کو بھی وہاں ساتھ لے گیا کہ وہ ایک انسینٹیو ہے, ان کو وہ دیکھیں. انہوں نے سر اپنی زمین سکول کے لیے ڈونیٹ کی, اس پر اسلامی ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے وہ سکول قائم ہوا. میرے پاس وہ پچھلے ہفتے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سکول کو, پرائمری سکول ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس سکول میں آپ مڈل کلاسیں اجرا کرنے کی اجازت دیں. میں نے ان کو دفتر میں بٹھا کر مڈل کی کلاسز اجرا کی کا کمیونیکے جاری کر کے ان کو دیا, اور میں نے کہا کہ میں سیچرڈے والے دن خود بھی آؤں گا. آج جب میں وہاں حاضر ہوا, کاش میرے پاس ان کی تصویر ہوتی یا وہ یہاں ساتھ آتے تو آپ ان کو دیکھتے. ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے, انہیں ایک سائیڈ پہ پیرالیسس ہوا ہے, وہ صحیح طریقے سے بات چیت بھی نہیں کر سکتے. اور میرے پاس جس دن وہ پہلے دن دفتر آئے تو کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد اسی دوران 3 منسٹر صاحبان بھی آئے ہوئے تھے. تو میں نے ان کے کام کو ترجیح دی کہ بابا شاہ ولی کا جو مطالبہ ہے یہ جلد از جلد میں پورا کروں. اسی اثناء میں مجھے چیف سیکرٹری صاحب نے بلا لیا, تو میں چیف سیکرٹری آفس چلا گیا, تو واپس 2 گھنٹے کے بعد آیا تو وہ صوفے پہ سوئے ہوئے تھے میرے دفتر میں. میں نے انہیں جگایا نہیں. جب وہ جاگے تو وہ کمیونیکے ان کو مڈل کلاسز کا اجرا کا, اور پھر فائنینس میں ان پوسٹوں کی کریشن کے لیے بھی تحریک اسی دن میں نے کی, اور آج میں وہاں خود اس کی مڈل کلاسز کے افتتاح کے لیے وہاں حاضر ہوا تھا. تو اس وجہ سے میں یہاں تاخیر سے پہنچا ہوں. تو ہمارے پاس بڑی سکسس سٹوریز ہیں, جیسے عبدالستار عیدی کی, یا آپ نے جو یہاں پہ جذباتی ہوئے, بالخصوص جو رول آپ کی اور میری ایج نے ادا کرنا تھا اس حوالے سے. لیکن میں اس وقت اساتذہ کرام کو خصوصی طور پہ مخاطب کرنا چاہتا ہوں, اور میری استدعا اساتذہ کرام سے یہ ہے کہ وہ بچوں کو بڑے خواب دکھائیں, اور بچوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی ترقی سے ضرور آگاہ کرتے رہیں, چونکہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہمیں یورپ امریکہ کی مثالیں پڑھنے میں سب کو آتی ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ لائبریری ہو, کتب کی خرید ہو, کتب کی اجرائیگی ہو, مطلب 6 کروڑ 70 لاکھ انگلینڈ کی آبادی ہے, اور اس میں سے 60% لوگ جو ہیں وہ کتابیں اپنے نام پہ ایشو کرواتے ہیں. محمود صاحب کی باتیں بہت ساری ہیں جن کے حوالے سے میں گزارش کرنا چاہتا تھا کہ مثلا انہوں نے کہا جی کہ ہمارا مقصد اس فاؤنڈیشن کے قیام کا صرف گریڈ حاصل کرنا یا ایک مخصوص ترقی نہیں تھا, بلکہ جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے ریڈ فاؤنڈیشن, ہم نے اس پہ کتنی پیش رفت کی ہے. سملرلی جو پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اس میں بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو اساتذہ کرام سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں انڈیا کی ترقی کا کم از کم ضرور بچوں کو بتائیں. اس وقت انڈیا چاند کے سودرن پارٹ پہ اترا ہے, جہاں پہلے جانے والے ممالک نہیں پہنچے ہیں, اس جگہ پہ انڈیا اترا ہے. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو یہ خواب دکھانا ہے, اور ہم نے اسپار کو اس سے پہلے بنایا, ہم کیوں کامیاب نہیں ہوئے, یہ ہمیں اپنا سوٹ انالیسس بھی کرنا ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب چونکہ باتیں بہت سی ہو چکی ہیں اور دوبارہ باتوں کو ریپیٹ کرنا اچھا نہیں ہے, تو میں بہت خوش ہوں. آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ جب وہاں سے چلے, آپ اور جاوید چودھری صاحب, میں نے آپ کا وہ ویڈیو کلپ دیکھا, آپ کے جتنے بھی ویلاگز ہوتے ہیں میں ان کو فالو کرتا ہوں. اور پرسوں والا جو کار میں بیٹھ کے آپ نے مظفر آباد کی طرف جب آپ آ رہے تھے اس کو بھی میں نے دیکھا. تو میں نے یہاں راجہ سمیع اللہ صاحب کو کہا تھا جی کہ میں تھوڑا دیر سے آؤں گا, چونکہ وہاں میں نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے اور وہ تھوڑے مجذوب بھی ہیں. اور ان کی خاص بات یہ ہے بابا شاہ ولی کی کہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے,
ان کے اپنے بچے نہیں پڑھ رہے، لیکن سر آپ حیران ہوں گے کہ وہ اسکول میں پورا پیرا دیتے ہیں. میں نے آج انہیں کہا کہ یہ اسکول آپ کے نام پہ کریں گے ہم، اور اس میں وہ ایک ہیڈ ماسٹر کے فرائض انجام دے رہے ہیں. ان کی زبان میں لکنت ہے، اس کے باوجود جب ٹیچر کام نہیں ہوتا تو وہ کلاس بھی لیتے ہیں. کوئی ٹیچر لیٹ آتا ہے اس کی سرزنش کرتے ہیں، فون کے اوپر مجھے بتاتے ہیں. تو سر اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے ہمارے اوپر، اس طرح کے لوگ ہیں جن کی ڈیپ انوالومنٹ ہے ایجوکیشن میں اور تربیت میں بھی. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب، میں ان کے پڑوس میں رہتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ تعلیم بہت ہے لیکن تربیت نہیں ہے. تو آج آپ نے بھی اپنے اس میں ذکر کیا، محمود صاحب نے بھی، تو میں توقع رکھتا ہوں کہ بالخصوص ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں وہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اور اپنے بچوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی مناسب اہتمام کریں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر سر، بڑی مہربانی آپ کی. وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے اور کھانا میرا خیال ہے لگ چکا ہے، تو اختتام پر ریڈ فاؤنڈیشن کے 400 تعلیمی اداروں اور ان میں زیر تعلیم 1,18,000 بچوں اور بچیوں کی جانب سے اور 7,000 سے زیادہ سٹاف کی جانب سے ریجنل مینیجرز جو یہاں 2 ریجنز کے ہیں، شیخ مظہر صاحب اور حمید اللہ صاحب، اور جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈویژنل ہیڈ ہیں، ڈویژن کے انچارج ہیں جناب اسلم حجازی صاحب، اور وائس چیئرمین بورڈ اور سی او صاحب کی جانب سے، سی او ریڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کی آمد کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ آنا اس کو قبول و منظور فرمائیں. اور کچھ لوگوں کا اگر شکریہ ادا نہ کروں، کچھ لوگوں کی محنت کا، تو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو آر ایم ڈی ڈویژن کی طرف سے میں اس پروگرام کو انعقاد کرنے کے لیے یہاں کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شکریہ ادا کرتا ہوں ان ڈرائیورز کا جو مہمانوں کو یہاں تک لے کے آئے، جنہوں نے دن رات کا خیال نہیں رکھا. اسی طرح سے جو ہماری کیمرہ ٹیم ہے جو ساتھی بھاگ دوڑ میں مصروف ہیں، ان کا بہت شکریہ. ہال کی جو ٹیم ہے، باوجود اس کے کہ بجلی کے کافی سارے مسائل رہے، لیکن انہوں نے بلا تعطل ایک کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ سلسلہ جاری رہے، ان کا بہت شکریہ. اسی طرح جو ساؤنڈ کی ٹیم ہے، آپ کا بہت شکریہ. لائٹ کی ٹیم کا بہت شکریہ. یہ جو اسکرین ہے اس کو لگانے والے، انتظام کرنے والے، ان لوگوں کا بہت شکریہ، اور آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. خواتین کے لیے کھانے کا بندوبست اس سائڈ پہ ہے، اور مرد حضرات جیسے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام جو ہے وہ دائیں طرف اور ہال کی پچھلی طرف ہے. آپ کھانا نوش فرمائیے. میری خواہش یہ تھی کہ بہت سارے لوگ جو یہاں موجود ہیں، وائس چیئرمین صاحب موجود ہیں اور ایکس چیف جسٹس صاحب موجود ہیں، بہت سارے چیئرمین، ٹیکس بورڈ کے چیئرمین موجود ہیں، سارے لوگ موجود ہیں. ان ساروں سے کچھ نہ کچھ سنا جاتا، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے اور آلریڈی کافی تاخیر ہو چکی ہے، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ریڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، کوئی سما خراشی ہوئی ہو، اس کے لیے معاف کر دیجیے گا. بہت شکریہ. والنٹیئر سے گزارش ہے کہ